رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جویریہ اور ربیہ دونوں کچھ فکر مند سی تھی۔ ارے ماما، تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا ہے تم نے؟ بہت دنوں بعد ایک بار پھر سبیہ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ سبیہ کا لیکچر شروع ہونے ہی والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے کہا۔ ٹھیک 45 منٹ بعد جب سبیہ اپنا لیکچر ختم کر کر باہر نکلی تو اس نے امامہ کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ وہ سبیہ کے ساتھ دوبارہ اسی کے کمرے میں آ بیٹھی جو خالی تھا۔ سبیہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ امامہ چند لمحے کچھ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی اور پھر اس نے سبیہ سے کہا، آپ کو پتہ ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا تھا، سبیہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کس حد تک فرسٹریٹ ہو گئی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر بعد سبیہ سے کہنا شروع کیا۔ میں اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے پتا ہے کیا؟ اس نے ایک بار پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، پھر خاموشی۔ مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے، میرا کیریئر، میرے خواب سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ میں نے تو سرے سے عبادت کرنا تک چھوڑ دی ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا۔ آپ میری صورتحال کو سمجھے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور صحیح کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ امامہ تم اسلام قبول کر لو۔ سبیہ نے اس کی بات کے جواب میں ایک جملہ کہا۔ یہ میں نہیں کر سکتی، میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کتنے مسائل کا شکار ہوں۔ تو تم پھر میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ سبیہ نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر اس نے بے بسی سے کہا، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں۔ تم صرف یہی ایک جملہ سننے کے لیے آئی ہو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گی کیونکہ تمہیں کسی سوال کے جواب کی تلاش نہیں، ہر سوال کا جواب تمہارے اندر موجود ہے، تم سب جانتی ہو، بس تمہیں اقرار کرنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ امامہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں، میں جیسے خلا میں سفر کر رہی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سبیہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ امامہ گیلی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا سبیہ، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو کو صاف کیا۔ لا الہ الا اللہ، سبیہ کے لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ امامہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے ہوئے سبیہ کے پیچھے کلمے کی آواز دہرا رہی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امامہ نے اگلے الفاظ دہرائے اور اس کی آواز بھر آئی۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے اتنا کیوں رونا آ رہا ہے۔ اسے کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس نہیں تھا، مگر پھر بھی اپنے آنسوں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک روتے رہنے کے بعد اس نے جب سر اٹھایا تو سبیہ اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ امامہ گیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ ربیہ اور جویریہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی اور امامہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ فرش کو رگڑتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، جویریہ نے ایک طویل وقفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پرسکون انداز میں کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کم از کم ہم تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہ ہوتے اور تمہاری مدد کر سکتے ہم دونوں۔ امامہ سر جھٹکتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو بہت خوشی ہے امامہ کہ تم ایک صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے، دیر سے صحیح مگر غلط راستے سے ہٹ گئی ہو، جویریہ نے اس کے پاس بیٹھے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں اس وقت تمہارے لیے اپنے دل میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں اگر ہم دونوں کی طرف سے کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو بالکل شرمانا مت، تمہاری مدد کے لیے ہمیں حاضر ہیں۔ مجھے واقعی تم لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، امامہ نے کہا۔ میری وجہ سے اگر تم اپنے مذہب کی اصلیت جان کر اسے چھوڑ دیا ہے تو جویریہ کہہ رہی تھی۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہاری وجہ سے؟ اس نے جویریہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کا ذہن اسے کہیں اور لے جا رہا تھا۔ دھن میں ایک اور چہرہ ابھر رہا تھا۔
وہ اسے دیکھتی رہی اور وہ چہرہ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا، زیر آب ابھرنے والے کسی نقش کی طرح۔ چہرہ واضح ہو گیا، امامہ مسکرائی۔ وہ اس کے چہرے کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے اس کے چہرے کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا۔ آہستہ آہستہ وہ آواز سن سکتی تھی اور وہ آواز سن رہی تھی۔ قطرہ مانگے تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگ کسی کو کچھ نہ بتاؤ، زینب کو بھی نہیں۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے جویریہ اور ربیہ سے کہا۔ ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفا تیرا۔ پورے قد سے میں نے کھڑے ہوا تو یہ تیرا کرم ہے، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرا پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں برپے ہے سایہ تیرا۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، یہ جلال النصر کی آواز تھی۔ امامہ کو میڈیکل کالج میں چند روز ہوئے تھے جب ایک ویکینڈ پر اسلام آباد کے بعد اس نے رات کو زینب کے گھر لاہور فون کیا۔ بیٹا میں زینب کو بلاتی ہوں، تم ہولڈ کرو۔ زینب کی امی فون رکھ کر چلے گی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے انتظار کرنے لگی۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفا پا تیرا۔ مردانہ آواز میں فون پر سنائی دینے والی وہ نعت امامہ نے پہلے بھی سنی تھی، مگر اس وقت جو کوئی اسے پڑھ رہا تھا وہ کمال جذب سے اسے پڑھ رہا تھا۔ پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی مرد کی آواز اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس قدر خوبصورت کہ پوری دنیا اس آواز کی قید میں لگے۔ امامہ نے اپنے سانس روک لیا، یا شاید وہ سانس لینا بھول گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرا پیکر کا نہ تھا، میں کہتا ہوں جہاں پہ ہے سایہ تیرا۔ انسان کی زندگی میں کچھ سعادتیں سعادت ہوتی ہیں، شب قدر کی رات میں آنے والی اس سعادت کی طرح جسے بہت سے لوگ گزر جانے دیتے ہیں، صرف چند اس سعادت کے انتظار میں ہاتھ اٹھائے جولی پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سعادت کے انتظار میں جو چلتے پانی کو روک دے اور رکے پانی کو رواں کر دے، جو دل سے نکلنے والی دعا کو لبوں تک آنے سے پہلے مقدر بنا دے۔ امامہ ہاشم کی زندگی میں وہ سعادت شب قدر کی کسی رات کو نہیں آئی تھی، نہ اس نے اس سعادت کے ساتھ ہاتھ اٹھائے تھے، نہ جولی پھیلائی تھی۔ پھر بھی اس نے زمین آسمان کی گردش کو کچھ دیر کے لیے تھمتے دیکھا تھا، پوری کائنات کو ایک گنبد بے در میں بدلتے دیکھا تھا، جس کے اندر بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی۔ دستگیری میری تنہائی تو نہیں تو کی ہے، میں تو مر جاتا اگر ساتھ تیرا نہ ہوتا۔ وہ اندھیروں سے بھی درانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ آواز بہت بلند اور صاف اور واضح تھی۔ امامہ بت کی طرح ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ ہیلو امامہ، دوسری طرف زینب کی آواز گونجی اور وہ آواز گم ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے زمین کی رکی ہوئی گردش دوبارہ بحال ہو گئی۔ ہیلو امامہ، آواز سن رہی ہو میری؟ وہ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں میں سن رہی ہوں۔ میں نے سوچا لائن کٹ گئی ہے۔ دوسری طرف سے زینب نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ اگلے چند منٹ تک اس سے بات کرتی رہی، مگر اس کا دل اور دماغ کہیں اور تھا۔ جلال النصر زینب کا بڑا بھائی تھا اور امامہ غائبانہ طور پر اس سے واقف تھی۔ زینب اس کی کلاس فیلو تھی اور اس سے امامہ کا تعارف وہیں میڈیکل کالج میں ہوا تھا۔ چند ماہ ہی یہ تعارف اچھی خاصی دوستی میں بدل گیا۔ اس تعارف میں اسے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ 4 بہن بھائی ہیں۔ جلال سب سے بڑا ہے اور وہ ہاؤس جاب کر رہا ہے۔ زینب کے والد وابڈا میں انجینئر تھے اور ان کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا۔ اسلام آباد سے واپسی پر اس نے زینب سے نعت پڑھنے والے اس شخص کے بارے میں پوچھا تھا۔ زینب، اس رات میں نے تمہیں فون کیا تو کون نعت پڑھ رہا تھا؟ وہ کون تھا؟ اس نے اپنے لہجے کو حتی المکان نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جلال بھائی تھے۔ ایک مقابلے میں حصہ لینے کے لیے وہ نعت یاد کر رہے تھے۔ فون کوریڈور میں ہے اور اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے آواز تم تک پہنچ گئی۔ زینب نے تفصیل سے بتایا۔ بہت اچھی آواز ہے ان کی۔ ہاں آواز تو بہت اچھی ہے، ان کی قرات تو نعت سے بھی زیادہ خوبصورت کرتے ہیں۔ بہت سے مقابلوں میں انعام بھی لے چکے ہیں، ابھی بھی کالج میں ایک مقابلہ ہونے والا ہے، تم اس میں انہیں سننا۔ زینب تب یہ نہیں جانتے تھے کہ امامہ کس مذہب کی تھی۔
وہ جس طرح پردے کا خیال رکھتے ہیں، زینب کا خیال تھا کہ وہ کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود زینب بھی خاصے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چادر اڑا کرتی تھی۔ 2-3 دن کے بعد امامہ جلال النصر کی نعت سننے کے لیے اپنی فرینڈز کو بتائے بغیر کلاسز بند کر کے نعتوں کے اس مقابلے میں چلے گئی۔ جلال النصر کو اس دن پہلی بار اس نے دیکھا تھا۔ کمپیئرنگ کرنے والے نے جلال الدین کا نام پکارا اور امامہ نے تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ زینب سے مشابہت رکھنے والے عام سی شکل صورت اور داڑھی والے ایک 24-25 سالہ لڑکے کو اسٹیج پر چڑھتے دیکھا۔ اسٹیج پر سیڑھیاں چڑھنے سے لے کر روسٹرم کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے تک امامہ نے ایک بار بھی اپنی نظریں جلال النصر کے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ اس نے اسے اپنے سینے پر ہاتھ بندھے اور آنکھیں بند کرتے دیکھا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کیفا پا تیرا۔ امامہ کو اپنے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ حال میں کچھ خاموشی تھی اور صرف اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح بیٹھی اسے سنتی رہی۔ اس نے کب نعت ختم کی، کب وہ اسٹیج سے اتر کر واپس ہوا، مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے بعد کس کس نے نعت پڑھی، کس وقت سارے اسٹوڈنٹ وہاں سے گئے اور کس وقت حال حالی ہو گیا، امامہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت دیر بعد ایک یکدم ہوش آیا۔ اس وقت اپنے ارد گرد دیکھنے پر احساس ہوا کہ وہ ہال میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے کل تمہارے بھائی کو نعت پڑھتے سنا، امامہ نے اگلے دن زینب کو بتایا۔ اچھا، انہیں پہلا انعام ملا تھا۔ زینب نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہت خوبصورت نعت پڑھی تھی انہوں نے۔ کچھ دیر بعد خاموشی کے بعد امامہ نے پھر اسی موضوع پر آ گئی۔ ہاں، وہ بچپن سے نعتیں پڑھتے آ رہے ہیں، اتنی قرات اور نعت کے مقابلے جیت چکے ہیں کہ اب تو انہیں خود بھی ان کی تعداد یاد نہیں، زینب نے تفخر سے کہا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے، امامہ نے پھر کہا۔ ہاں، خوبصورت تو ہے، مگر ساری بات اس محبت اور عقیدت کی ہے جس کے ساتھ وہ نعت پڑھتے ہیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، اتنی محبت کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ قرات اور نعت کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی اور چیز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اسکول اور کالج میں انہیں بہت مجبور کیا جاتا رہا، مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میں جس زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھتا ہوں، اس زبان سے کسی اور شخص کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا۔ محبت تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، مگر جیسی محبت بھائی کرتے ہیں ویسی محبت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پچھلے 10 سالوں میں ایک بار بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی، ہر ماہ ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تم تو نعت کی تعریف کر رہی تھی، اگر ان سے تلاوت سن لو تو، وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ اس نے زینب سے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا۔ اگلے دن وہ صبح کالج جانے کے لیے تیار ہونے کی بجائے اپنے بستر میں گھسی رہی۔ جویریہ نے خاصی دیر کے بعد اسے بستر سے برآمد نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر جھنجھوڑا۔ اٹھ جاؤ امامہ، کالج نہیں جانا کیا؟ دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، آج مجھے کالج نہیں جانا۔ امامہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ کیوں؟ جویریہ کچھ حیران ہوئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امامہ نے کہا۔ آنکھیں تو بہت سرخ ہو رہی ہیں تمہاری، کیا رات کو سوئی نہیں تھی تم؟ نہیں، نیند نہیں آئی، اور پلیز اب مجھے سونے دو، امامہ نے اس کے کسی اور سوال سے بچنے کے لیے کہا۔ جویریہ کچھ دیر بعد اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا بیگ اور فولڈر اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ ساری رات سوئی نہیں تھی، اور اس کی وجہ جلال النصر کی آواز تھی۔ وہ اپنے ذہن کو اس آواز کے علاوہ کسی اور کہیں بھی اور فوکس نہیں کر پا رہے تھے۔ جلال النصر، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ آخر اس کی آواز کیوں مجھے اس قدر اچھی لگ رہی ہے کہ میں اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی۔ اس نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بستر سے نکلتے ہوئے سوچا۔ وہ اپنے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائی کی آواز میں ساری تاثیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے ہے۔ اس کے کانوں میں زینب کی آواز گونجی۔ آواز میں تاثیر اور عشق، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آخر تھا کیا اس کے بعد میں؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دنیا عشق اللہ سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسے ایک اور جملہ یاد آیا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حیرانی سے سوچا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یکدم اسے اپنے اندر ایک عجیب سا سناٹا اترتا محسوس ہوا۔ اس نے اس سناٹے اور تاریکی کو کھوجنا شروع کیا، اپنے اندر سیڑھی در سیڑھی اتارنا شروع کیا۔
اسے کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ آخر وہ کیا چیز تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر درود لے آتی ہے؟ عقیدت، عشق، محبت، ان میں سے کیا ہے؟ مجھے کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ میرے ہونٹوں پر درود کیوں نہیں آتا اور میری آواز میں تاثیر؟ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ اس نے زیر لب پڑھا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کیفا پا تیرا۔ اس کی آواز بھری ہوئی لگی، شاید ابھی جاگی ہوں اس لیے آواز ایسی۔ اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اس نے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا۔ وہ ایک بار پھر رک گئی، اس بار اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ کھڑکی سے باہر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے اس نے لرزتی اور بھرائی آواز اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ یہ پہلا مصرع پڑھا، پھر دوسرا مصرع پڑھنا شروع کیا اور رک گئی۔ کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتے ہوئے وہ ایک بار پھر جلال النصر کی آواز اپنے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی، بلند، صاف، واضح اور اذان کی طرح دل میں اتر جانے والی مقدس آواز۔ اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ یکدم وہ اپنے ہوش خواص میں آئی اور پتہ چلا کہ وہ رو رہی تھی۔ کچھ دیر جیسے بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھے دم بخود کھڑی رہی۔ اس نے اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر پایا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے پھونڈ پھونڈ کر رونا شروع کر دیا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں۔ امامہ ہاشم کی بھی اپنی زندگی اسی مرحلے پر آ پہنچی تھی۔ جو فیصلہ وہ پچھلے 2-3 سالوں سے نہیں کر پا رہی تھی، وہ فیصلہ ایک آواز نے چند دنوں میں کروا دیا۔ یہ جاننے، کھوجنے یا پرکھے بغیر آخر لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں؟ آخر کیوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے؟ اس نے اتنے سال اپنے نبی کے قصیدے سنے تھے، اس پر کبھی رخت طاری نہیں ہوا تھا، کبھی اس کا وجود موم بن کر نہیں پگھلا تھا، کبھی اسے کسی پر رشک نہیں آیا تھا، مگر ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھتے، دیکھتے، سنتے وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہوتی تھی۔ ہر بار، ہر دفعہ اس کا دل اس نام کی طرف کھینچتا چلا جاتا تھا اور سبیہ کے پاس نہ جانے کے لیے کہ اس کے سارے ارادے بھاپ بن کر اڑ جاتے تھے۔ جلال النصر کی آواز تاریکی میں نظر آنے والے جگنو کی طرح تھی، جس کے تعاقب میں وہ بنا سوچے سمجھے چل پڑی۔ میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے عالم بلا تیرا۔ امامہ کے لیے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ پہلے کی طرح باقاعدگی سے سبیہ کے پاس جانے لگی۔ ان اجتماعات میں شرکت نے اسے اگر ایک طرف سے اپنے فیصلے پر استقامت بخشی تو دوسری طرف اس کی باقی ماندہ شبہات کو بھی دور کیا۔ مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ امامہ کے لیے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس ایک فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا۔ وہ اب عزیز سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم تھا۔ اسے جلد اپنے گھر والوں سے علیحدگی بھی اختیار کرنی تھی کیونکہ وہ اب ایسے کسی ماحول میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں اسلامی شعائر اور عقائد میں اتنے دھڑلے سے تحریفات کی جاتی ہوں۔ وہ اس پیسے کے بارے میں بھی مشکوک تھی جو اسے اپنی تعلیم اور دوسرے اخراجات کے لیے ہاشم مبین کی طرف سے ملتے تھے۔ چند سال پہلے تک پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی یکدم ایک ڈرونے خواب کی طرح ہو گئی اور زندگی کے اس مشکل راستے کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا تھا۔ اس نے اللہ سے استقامت ہی مانگی تھی اور اسے استقامت سے نوازا گیا تھا، مگر ابھی اتنی کم عمر تھی کہ خدشات اور اندیشوں سے مکمل طور پر پیچھا چھڑا لینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ امامہ، تم فی الحال اپنے والدین کو مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہ بتاؤ، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ اس وقت نہ صرف تم آسانی سے عزیز سے شادی سے انکار کر سکتی ہو بلکہ تم اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتا سکتی ہو۔ سبیہ نے ایک بار اس کے خدشات سننے کے بعد اسے مشورہ دیا۔ میں اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتی جو میرے بابا مجھے دیتے ہیں۔ اب جبکہ میں جانتی ہوں کہ میرے والد ایک جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ جائز تو نہیں ہے، لیکن میں ایسے شخص سے اپنے اخراجات کے لیے رقم لوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر تمہارے پاس فی الحال کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بہتر ہے تم اپنے تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد تمہیں اپنے والد سے کچھ بھی نہیں لینا پڑے گا۔ سبیہ نے اسے سمجھایا۔
सिबिया अगर इसे ये राह ना दिखाती तब भी इमामा इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती थी। इसमें फिलहाल इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश छोड़ देती। इस वक्त रात के 10 बज चुके थे जब वो सिनेमा से बाहर निकल आया था। इसके हाथ में अब भी बाप का कारण का पैकेट था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ बाप कारण खाते हुए सड़क पर चल रहा था। आधे घंटे तक सड़कें नापते रहने के बाद इसने एक बहुत बड़े बंगले की घंटी बजाई थी। साहिब खाना लाऊं? लाउंज में दाखिल होने वाले मुलाजिम ने इसे देखकर पूछा। नहीं, इसने नफीस में सर हिलाते हुए कहा। दूध नहीं। वो रुके बगैर वहां से गुजरता चला गया। अपने कमरे में दाखिल होकर इसने दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे की लाइट ऑन कर वो कुछ देर बेमकसद इधर उधर देखता रहा। फिर बाथरूम की तरफ बढ़ा। शेविंग किट निकालकर इसने इसके अंदर से रेजर ब्लेड निकाल लिया और इसे लेकर बेड रूम में आ गया। अपने बेड पर बैठकर इसने साइड टेबल पर पड़ा हुआ लैंप जला दिया। बेडरूम की ट्यूबलाइट बंद कर दी। रेजर ब्लेड के ऊपर मौजूद रैपर को उतार कर वो कुछ देर लैंप की रोशनी में इसकी तेज धार को देखता रहा। फिर इसने ब्लेड के साथ अपने दाएं हाथ की कलाई की रग को एक तेज झटके से काट दिया। इसके मुंह से एक सिसकी सी निकली और फिर इसने होंठ भींच लिए। वो अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश कर रहा था। इसकी कलाई बैंड से नीचे लटक रही थी और खून की धार अब सीधा कारपेट पर गिरकर इसमें जज़ब हो रही थी। इसका ज़हन जैसे किसी गहरी खाई में जा रहा था। फिर इसने कुछ धमाके सुने। तरीके में जाता हुआ ज़हन एक बार फिर जहमा के साथ रोशनी में आ गया। शोर अब और बढ़ता जा रहा था। वो फौरी तौर पर शोर की वजह नहीं समझ पा रहा था। इसने एक बार फिर अपनी आंखें खोल दी मगर वो किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। वो सो रही थी जब हड़बड़ाकर उठ बैठी। कोई इसका दरवाज़ा बजा रहा था। इमामा, इमामा। वसीम दरवाज़ा बजाते हुए बुलंद आवाज़ में इसका नाम पुकार रहा था। क्या हुआ है? क्यों चला रहे हो? दरवाज़ा खोलते ही इसने इसको पूछा और वसीम का रंग उड़ा हुआ था। फर्स्ट एड बॉक्स है तुम्हारे पास? वसीम ने इसे देखते हुए फौरन पूछा। हाँ, क्यों? वो मज़ीद परेशान हुई। बस इसे लेकर मेरे साथ आ जाओ, वसीम ने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहा। क्या हुआ? इसके पैरों के नीचे जैसे ज़मीन घिसने लगी। चूचू ने फिर खुदकुशी की है, अपनी कलाई काट ली है इसने। मुलाजिम आया है नीचे इसका। तुम मेरे साथ चलो। इमामा ने बेख्तियार एक इत्मीनान सांस भरा। तुम्हारे इस दोस्त को मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, जिस तरह की यह हरकतें करता फिरता है। इमामा ने नागवारी से अपने बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा। मैं तो इसे देखते ही भाग आया, अभी वो होश में था। इसने मुड़कर इमामा को बताया। वो दोनों आगे पीछे सीढ़ियां उतर रहे थे। तुम इसे हॉस्पिटल ले जाते, इमामा ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर कहा। वो भी ले जाऊंगा, पहले तुम इसकी कलाई वगैरह तो बांधो, खून तो बंद हो। वसीम, मैं इसे कोई बहुत अच्छी किस्म की फर्स्ट एड नहीं दे सकती। पता नहीं इसने किस चीज़ से कलाई काटी है और जख्म कितना गहरा है। इसके अपने घर वाले कहाँ हैं? बात करते करते इमामा को ख्याल आया, इसके घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मुलाजिम है। वो तो कोई फ़ोन कॉल आई थी जिस पर मुलाजिम इसे बुलाने के लिए गया और जब अंदर गया तो कोई जवाब नहीं आया तो परेशान होकर दूसरे मुलाजिमों के साथ मिलकर इसका दरवाज़ा तोड़ दिया। वो दोनों साथ साथ चलते हुए अब अपने घर से बाहर निकल आए थे। तुम्हारा ये दोस्त जो है ना, इमामा ने कुछ नाराज़गी के आलम में वसीम के साथ चलते हुए सलार के बारे में कुछ कहना चाहा मगर वसीम ने गुस्से में पलटकर इसको झिड़क दिया। फॉर गॉड सेक, अपनी लानत मलामत बंद कर नहीं सकती तुम? इसकी हालत सीरियस है और तुम इसकी बुराइयों में मसरूफ़ हो। ऐसी हरकत करने वालों के लिए मेरे पास कोई हमदर्दी नहीं है। वो दोनों अब सलार के लाउंज में पहुंच चुके थे। चंद कदम चलने के बाद वसीम एक मोड़ मुड़ा और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। हिमामा इसके पीछे ही थी मगर फिर जैसे करंट खाकर रुक गई। कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही सामने कद-आदम खिड़कियों पर कुछ मॉडल्स, एक्ट्रेस की बड़ी बड़ी उरिया तस्वीरें इस तरह लगाई हुई थी कि एक लम्हे के लिए इमामा को यूं लगा जैसे वो तमाम लड़कियां हकीकी तौर पर इसके कमरे में मौजूद हैं। इसका चेहरा सुर्ख हो गया। एक तरफ बेड पर पड़े हुए जख्मी के बारे में इसकी राय कुछ और ख़राब हो गई। वो तस्वीरें इसके किरदार की पस्ती का एक और सबूत थी और कमरे में 3-4 लोगों की मौजूदगी में इसके लिए वो तस्वीरें हासी खफ़त और शर्मिंदगी का बाइस थी।
ان تصویروں سے نظریں چراتے ہوئے وہ تیز رفتاری سے ڈبل بیڈ کی طرف آ گئی جہاں سلار سکندر لیٹا ہوا تھا۔ وسیم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا فرسٹ ایڈ باکس کھول رہا تھا، جبکہ امامہ کا بڑا بھائی سلار اس کی کلائی کو بیڈ شیٹ کے ایک لٹکے ہوئے کونے کے ساتھ دبا کر خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ خود سلار نشے میں ڈوبا ہوا کسی انسان کی طرح اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ وسیم اور وہاں موجود ملازموں سے کچھ کہہ رہا تھا۔ امامہ کے آگے بڑھتے ہی اس کے بڑے بھائی نے اس کی کرسی کو چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھ گئی۔ اس کے زخم کو دیکھا۔ میں نے چادر سے خون روکنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا، انہوں نے اس کی کلائی امامہ کو تھماتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کرسی پر بیٹھے ہی اس کی کلائی کے گرد لپیٹا ہوا چادر کا وہ کونا ہٹایا۔ زخم بہت گہرا تھا اور لمبا تھا، ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا۔ سلار نے پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر امامہ مضبوطی سے کلائی کے کچھ نیچے سے اس کا بازو پکڑے رکھا۔ وسیم، بس بینڈیج نکال دو، یہ زخم بہت گہرا ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، بینڈیج کرنے سے خون رک جائے گا، پھر تم لوگ اسے ہاسپٹل لے جانا۔ اس نے ایک نظر نیچے کارپیٹ پر جذب ہوتے خون پر ڈالی۔ وسیم تیزی سے فرسٹ باکس میں سے بینڈیج نکالنے لگا۔ سلار نے بیڈ پر لیٹے لیٹے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب دھندلاہٹ سی تھی۔ اس کے باوجود اس نے اپنے بیڈ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اس لڑکی اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنے بازو کو دیکھا۔ کچھ مشتعل ہو کر اس نے ایک اور جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ ہاتھ آزاد نہیں ہوا مگر درد کی ایک تیز لہر بے اختیار اسے کراہنے پر مجبور ہو گئی۔ اسے چند لمحوں کے لیے یہی محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس کی جان نکل گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگ دفع ہو جاؤ، کہاں سے آگے ہو؟ اس نے کچھ مشتعل ہو کر لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ یہ کمرہ میرا ہے، تم لوگوں کو اندر آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ وسیم، تم دفع ہو جاؤ، گیٹ لاسٹ، جسٹ گیٹ لاسٹ بلڈی باسٹر، اس نے بلند آواز میں مگر لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ امامہ نے اس کے منہ سے نکلنے والی گالی کو سنا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا مگر وہ پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی تھی۔ اس نے وسیم سے کاٹن لے کر رکھتے ہوئے سلار کی کلائی کے زخم پر رکھ دی جو ہاتھ کو کھینچے اور ہلانے کے باعث نہیں آ رہا تھا۔ وسیم کے ہاتھ سے بینڈیج لے کر لپٹنا شروع کر دیا۔ سلار نے دھندلاتی آنکھوں کے ساتھ اپنی کلائی کے گرد کسی چیز کی نرمی کو محسوس کیا۔ کچھ بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں سلار نے اپنے بائیں ہاتھ سے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کا آگے بڑھنے والا بایاں ہاتھ لڑکی کے سر سے ٹکرایا۔ اس کے سر سے نہ صرف دوپٹہ اترا بلکہ اس کے بال بھی کھل گئے تھے۔ امامہ نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا جو ایک بار پھر اپنا بایاں ہاتھ آگے لا رہا تھا۔ امامہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑے رکھا جبکہ دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی بینڈیج چھوڑ کر اپنی پوری قوت سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے بائیں گال پر دے مارا۔ تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ ایک لمحے کے لیے سلار کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھندلاہٹ ہٹ گئی۔ کھلے منہ اور آنکھوں کے ساتھ دم بخود اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ بلند آواز میں اسے کہہ رہی تھی، اگر اب تم ہلے تو میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گی، سنا تم نے؟ سلار نے اس لڑکی کے عقب میں وسیم کو بلند آواز میں کچھ کہتے ہوئے سنا مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب رہا تھا مگر اس نے پھر ایک آواز سنی، نسوانی آواز، اس کا بلڈ پریشر چیک کرو۔ سلار کو بے اختیار چند لمحے پہلے اپنے گال پر پڑنے والا تھپڑ یاد آ گیا۔ وہ چاہنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول سکا۔ وہی نسوانی آواز ایک بار پھر گونجی مگر اس بار اس آواز کو کوئی مفہوم نہیں پہنا سکا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو اسے ایک پرائیویٹ کلینک میں موجود تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں اس وقت ایک نرس موجود تھی جو اس کے پاس کھڑی ڈرپ کو صحیح کرنے میں مصروف تھی۔ سلار نے اسے مسکراتے دیکھا۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری بار اسے کب ہوش آیا اسے اندازہ نہیں ہوا مگر دوسری آنکھیں کھلنے پر اس نے اس کمرے میں کچھ شناسا چہرے دیکھے تھے۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ممی اس کی طرف بڑھی۔ کیسا محسوس کر رہے ہو تم؟ انہوں نے اسے جھکتے ہوئے بے تابی سے کہا۔ جسٹ فائن، سلار نے دور کھڑے
सिकंदर उस्मान को देखते हुए धीमे लहजे में कहा। इससे पहले इसकी मम्मी कुछ और कहती, कमरे में मौजूद एक डॉक्टर आगे आ गया। इसने इसकी नब्ज चेक किए और कहने लगा था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के बाद एक बार फिर से ड्रिप लगाई। सलार ने कुछ बेजारी के साथ ये कार्रवाइयाँ देखी। ड्रिप लगाने के बाद वो सिकंदर उस्मान और उसकी बीवी से बातें करने लगा। सलार इस गुफ्तगू के दौरान छत को घूर रहा था। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से निकल गया। कमरे में अब बिल्कुल खामोशी थी। सिकंदर उस्मान, इसकी बेगम अपना सर पकड़े बैठी हुई थी। इनकी तमाम कोशिशों और एहतियात के बावजूद सलार सिकंदर की खुदकुशी की चौथी कोशिश थी। इस बार वो वाकई मरते मरते बचा था। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर चंद मिनटों की ताखीर हो जाती तो इसे कोई बचा नहीं सकता था। सिकंदर और उसकी बीवी को रात के 2 बजे मुलाजिम ने सलार की खुदकुशी की इस कोशिश के बारे में बताया। वो दोनों मियाँ बीवी पूरी रात सो नहीं सके थे। सिकंदर उस्मान ने सुबह फ्लाइट मिलने तक तकरीबन 150 सिगरेट फूंक डाले थे, मगर इसके बावजूद इसकी बेचैनी और इस्तराब में कमी नहीं हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आता है ये आखिर इस तरह की हरकतें क्यों करता है। आखिर इस पर हमारी नसीहतों और हमारे समझाने का कोई असर क्यों नहीं होता। सिकंदर उस्मान ने दुराने सफ़र कहा। मेरा तो दिमाग फटने लगा है जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए। हर सहूलत, बेहतरीन तालीम, हत्ता के बड़े से बड़े साइकाइट्रिस्ट तक इसको दिखा चुका हूँ, मगर नतीजा वही डाक के 3 पात। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मुझसे क्या गलती हो गई है जो मुझे ये सज़ा मिल रही है। जानने वालों के दरमियान मजाक बन गया हूँ। मैं इसकी वजह से सिकंदर उस्मान पर बहुत परेशान हूँ। हर वक्त मेरा दम हल्क में अटका रहता है कि पता नहीं वो किस वक्त क्या कर गुजरेगा। इतनी एहतियात बरतने का नतीजा ये है कि एक बार हम गाफिल हुए तो फिर इसने वही हरकत कर दी। तैयबा ने अपनी आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं को टिश्यू के साथ साफ किया। वो दोनों इसी तरह की बातें कर रहे थे। कराची से इस्लामाबाद आए थे, मगर सलार के सामने आकर दोनों को चुप लग गई थी। इन दोनों ही की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस हालत में इसे क्या कहें। सलार को इनकी दिली और जहनी कैफियत का अच्छी तरह अंदाज़ा था। वो इनकी खामोशी को वो गनीमत जान रहा था। उन्होंने इस दिन इससे कुछ नहीं कहा। अगले दिन भी वो दोनों खामोश ही रहे थे, मगर तीसरे दिन दोनों ने अपनी खामोशी तोड़ दी। मुझे तुम सिर्फ ये बताओ कि आखिर तुम ये क्यों करते हो। सिकंदर ने इस रात बड़ी तहम्मुल मजाजी से इसके साथ गुफ्तगू का आगाज़ किया। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। तुमने वादा किया था कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। मैंने इसी वादे पर तुम्हें स्पोर्ट कार भी ले दी थी। हर बात मान रहे हैं तुम्हारी हम लोग तुम्हारी भी, फिर भी तुम कितना एहसास हमारा नहीं करते और ना ही खानदान की इज्जत का। सलार इसी तरह चुप बैठा रहा। किसी और का नहीं तो तुम हम दोनों का ही ख्याल करो। तुम्हारी वजह से हमारी रातों की नींद उड़ गई है। तैयबा ने कहा। तुम्हें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस करो, हमसे कहो, मगर इस तरह मरने की कोशिश ना करो। तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम इस कोशिशों में कामयाब हो जाते तो हमारा क्या होता। सलार खामोशी से इनकी बातें सुनता रहा। इन बातों में कुछ भी नया नहीं था। खुदकुशी करने की हर कोशिश के बाद वो इसी तरह बातें सुनता। कुछ बोलो, चुप क्यों हो। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें। तैयबा ने झुंझला कर कहा। वो इन्हें देखने लगा। माँ बाप को इस तरह जलील करके बड़ी खुशी मिलती है तुम्हें। इस कदर शानदार मुस्तकबिल है तुम्हारा और तुम इन बेवकूफ़ों हरकतों में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करते हो। लोग तरसते हैं इस तरह के एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए। सिकंदर उस्मान ने इसे एकेडमिक रिकॉर्ड याद दिलाने की कोशिश की। सलार ने बेख्तियार एक जमाई ली और वो जानता था कि इसके बचपन से लेकर अब तक की कामयाबियों को दोहराना शुरू कर देंगे। ऐसा ही होता था। अगले 15 मिनट इस मौजू पर बोलने के बाद उन्होंने थक कर पूछा, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। मैं क्या बोलूं, सब कुछ तो आप दोनों ने कह दिया है। सलार ने कुछ उकताए हुए अंदाज में कहा, मेरी ज़िंदगी मेरा पर्सनल मामला है। फिर भी मैंने आपको बताया कि दरअसल मैं मरने की कोशिश नहीं कर रहा। सिकंदर ने इसकी बात काटी। तुम जो भी कर रहे हो वो मत करो, हम पर कुछ रहम खाओ। सलार ने नाराज़गी से बाप को देखा। तुम आखिर ये क्यों कर रहे हो। तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। फजूल में बहस क्यों करे जा रहे हो। इस बार तैयबा ने इससे कहा। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा ऐसी कोई हरकत। सलार ने बेजारी से इन दोनों से जान छुड़ाने के लिए कहा। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली और इसने वादे पर मुतमईन नहीं हुए थे, ना वो और ना इसकी बीवी, मगर ऐसे वादे लेने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं था। वो बचपन से अपने इस बेटे पर फख्र करते आ रहे हैं, मगर पिछले कई सालों से इनका वो फख्र ख़त्म हो गया है। जितना परेशान इन्हें सलार ने किया है इतना इनके बाकी बच्चों ने
بھی نہیں کیا۔ اب کیسا ہے تمہارا دوست؟ گئے تھے تم اس کی خیریت دریافت کرنے؟ امامہ وسیم کے ساتھ مارکیٹ جا رہی تھی کہ اچانک اسے سلار کا خیال آیا۔ پہلے سے تو حالت کافی بہتر ہے اس کی، شاید کل پرسوں ڈسچارج ہو جائے گا۔ وسیم نے اسے سلار کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تم چلو گی واپسی پر اس کو دیکھنے؟ وسیم کو اچانک خیال آیا۔ میں؟ امامہ حیران ہوئی۔ میں کیا کروں گی جا کر؟ خیریت دریافت کرنا، اور کیا کرنا تم نے؟ وسیم نے سنجیدگی سے کہا۔ امامہ اچھا، امامہ کچھ تعمیل سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، چلیں گے، حالانکہ اس طرح کے مریضوں کی عیادت کرنا فضول ہے، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے توقع تھی کہ اس کے پیرنٹس ہمارے گھر آئیں گے شکریہ وغیرہ ادا کرنے، ہم نے ان کے بیٹے کی جان بچا لی، کس قدر بر وقت مدد کی ہم نے مگر انہوں نے تو بھولے سے ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا۔ امامہ نے تبصرہ کیا۔ تم ان بیچاروں کی کنڈیشن کا اندازہ ہی نہیں کر سکتی، کس منہ سے وہ شکریہ ادا کرنے آئے، اور پھر اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ کے بیٹے نے ایسی حرکت کیوں کی ہے تو وہ دونوں کیا جواب دیں گی؟ کیا یہ کہیں گے کہ شوق کے ہاتھوں؟ وہ بیچارے عجیب مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وسیم نے قدرے افسوس کرنے والے انداز میں کہا۔ ویسے اس کے پیرنٹس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا ہے، اور امی اور ابا جان جب پرسوں ہاسپٹل میں ان کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے تو انہوں نے وہاں بھی ان دونوں کا بہت شکریہ ادا کیا۔ یہ تو امی اور بابا کی سمجھداری ہے کہ انہوں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا کہ سلار کے بارے میں، ورنہ تو ادھر بھی ہاسی حفت کا سامنا کرنا پڑتا انہیں۔ وسیم نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا۔ مگر آخر تمہارے اس دوست کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بیٹھے بٹھائے اس طرح کی بیوقوفانہ حرکتیں کرتا ہے؟ امامہ نے پوچھا۔ تم مجھ سے اس طرح پوچھ رہے ہو جیسے وہ مجھے سب کچھ بتا دیتا ہے یہ سب کرتا ہوگا۔ مجھے کیا پتا وہ کس لیے اور کیوں کرتا ہے یہ سب کچھ؟ تمہارا اتنا گہرا دوست ہے، تم پوچھتے کیوں نہیں اس سے؟ اتنا گہرا دوست بھی نہیں ہے، ایسی باتوں کے بارے میں بھی مجھے بتانے لگے۔ ویسے بھی میں کیوں اتنا کرے دوں اس کو؟ تو پھر بہتر نہیں کہ تم ایسے دوستوں سے کچھ فاصلے پر رہو، ایسے لوگوں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر کل کو تم بھی اس طرح کی حرکتیں شروع کر دو گے تو پھر؟ ویسے تم نے اس دن جو حرکت کی تھی نا، وہ اگر اسے یاد ہو تو ہماری دوستی میں خود ہی خاصا فرق آ جائے۔ وسیم نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس کو تھپڑ یاد ہوگا، وہ صحیح طور پر ہوش میں تو نہیں تھا۔ مگر ذکر کیا اس نے اس بارے میں؟ امامہ نے پوچھا۔ نہیں، مجھ سے نہیں کہا، مگر ہو سکتا ہے اسے یاد ہو۔ تم نے اچھا نہیں کیا تھا، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی، ایک تو اپنا ہاتھ کھینچ رہا تھا، دوسرے گالیاں دے رہا تھا، اور اوپر سے میں نے دوپٹہ بھی کھینچ رہا۔ اس نے دوپٹہ نہیں کھینچا تھا، اس کا ہاتھ لگا تھا۔ وسیم نے سلار کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ جو بھی تھا، اس وقت مجھے بہت غصہ آیا، مگر بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ میں نے تو اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ وہ بچ گیا، اگر کہیں وہ مر جاتا تو مجھے یہ پچھتاوا رہتا کہ میں نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ امامہ نے قدرے معذرت انداز میں کہا۔ چلو تم آج جا رہی ہو تو معذرت کر لینا، وسیم نے مشورہ دیا۔ کیوں ایکسکیوز کروں؟ ہو سکتا ہے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو، اور پھر میں ہاں گڑے مردے اکھیڑوں، اسے یاد دلاؤں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ امامہ نے فوراً کہا۔ اور فرض کرو کہ اگر اسے سب کچھ یاد ہو تو کیا ہوگا؟ وہ کون سا ہمارے رشتہ دار ہیں کہ اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے یا میل جول میں فرق پڑے گا؟ امامہ نے لاپرواہی سے کہا۔ شاپنگ کرنے کے بعد وسیم اسے کلینک لے آیا جہاں سلار زیر علاج تھا۔ وہ دونوں جس وقت اس کے کمرے میں داخل ہوئے اس وقت وہ سوپ پینے میں مصروف تھا۔ سلار نے وسیم کے ساتھ آنے والی لڑکی کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا، اگرچہ اس رات اس حالت میں وہ اسے شناخت نہیں کر سکا تھا، مگر اس وقت اسے دیکھتے ہی وہ پہچان گیا۔ اپنی ممی سے یہ بات وہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ وسیم کی بہن نے اسے فرسٹ ایڈ دی تھی، مگر اسے فرسٹ ایڈ یاد نہیں تھی، بس وہ زناٹے دار تھپڑ یاد تھا جو اس رات اسے پڑا تھا۔ اس لیے ماما کو دیکھتے ہی وہ سوپ پیتے پیتے رک گیا۔ اس نے چپتی ہوئی نظروں سے ماما کو اندازہ ہو گیا کہ یقیناً اس رات والے واقعہ کسی نہ کسی حد تک اسے یاد ہے۔ رسمی الیکس لیک کے بعد اس کی ممی امامہ کا شکریہ ادا کرنے لگی، جبکہ سلار نے سوپ پیتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وسیم سے اس کی دوستی تو کئی سال گزر چکے تھے، اس نے وسیم کے گھر میں امامہ کو بھی کئی بار دیکھا تھا، مگر اسے پہلے کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اس دن پہلی بار وہ اسے قدرے تنقیدی انداز میں اور غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں امامہ کے لیے احساس مندی کے کوئی جذبات نہیں تھے، اس کی وجہ اس کے سارے پلان کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ امامہ اس کی ممی سے گفتگو میں مصروف تھی، مگر وہ وقتاً فوقتاً اپنے اوپر پڑنے والی اس نظروں سے بھی واقف تھی۔
زندگی میں پہلی بار اسے کسی کی نظریں اتنی بری لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ سالار کے بارے میں اس کی رائے بھی اور خراب ہو گئی۔ وہ اپنے اس تھپڑ کے لیے معذرت کے ارادے کے ساتھ وہاں آئی تھی، مگر اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے 2-4 تھپڑ اور لگا دے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد فوراً ہی واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اور واپس جاتے ہوئے اس نے سالار کے ساتھ الیکس لیک کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اس کی ممی کے ساتھ سلام دعا کے بعد سالار کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل آئی، اور باہر آ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس طرح کے دوست بنائے ہوئے ہیں تم نے؟ اس نے باہر نکلتے ہی وسیم سے کہا، جس نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں اب کیا ہوا؟ اسے دیکھنے تک کی تمیز نہیں ہے، اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں اس کے دوست کی بہن ہوں اور اس کے دوست کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوں۔ وسیم اس کی بات پر کچھ خفیف سا ہو گیا۔ یہ آدمی اس قابل نہیں کہ اس کی عادت کے لیے جایا جائے، اور تم اس کے ساتھ میل جول بند کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں محتاط رہوں گا، اب تم بار بار اس بات کو نہ دہراؤ۔ وسیم نے موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کی۔ امامہ دانستہ طور پر خاموش ہو گئی، مگر سالار نے اس کے ناپسندیدہ افراد کی لسٹ میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ ان دونوں کی کچھ چھٹیاں گزارنے اسلام آباد آئی تھی، ورنہ شاید سالار سے اس کا اتنا قریبی اور اتنا ناپسندیدہ تعارف اور تعلق کبھی پیدا نہ ہوتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پہلی بار جلال النصر کو تب قریب سے دیکھا جب وہ ایک دن چاروں کالج کے لان میں بیٹھی گفتگو میں مصروف تھی۔ وہاں کسی کام سے آیا تھا۔ رسمی لیک کے بعد وہ زینب کے ساتھ چند قدم دور جا کر کھڑا ہوا تھا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ ایک عجیب سی مسرت اور سرخوشی کا احساس اسے گھیرے میں لے رہا تھا۔ وہ چند منٹ زینب سے بات کرنے کے بعد وہیں سے چلا گیا۔ امامہ اس کی پشت نظر پر نظریں جمائے اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوا۔ اس کے ارد گرد بیٹھی اس کی فرینڈز کیا باتیں کر رہی تھی، اسے اس وقت اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تو یکدم جیسے دوبارہ اپنے ماحول میں واپس آ گئی۔ جلال النصر سے اس کی دوسری ملاقات زینب کے گھر پر ہوئی تھی۔ اس دن وہ کالج سے واپسی پر زینب کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ زینب کچھ دنوں سے ان سب کو اپنے ہاں آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ باقی سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا، مگر امامہ اس دن اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ اس کے گھر آ کر اسے ایک عجیب سا سکون کا احساس ہوا۔ شاید اسے ساس کی وجہ جلال النصر کی اس گھر سے نسبت تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی اور زینب چائے تیار کرنے کے لیے کچن میں گئی تھی۔ جب جلال ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، امامہ کو دیکھ کر کچھ چونک گیا۔ شاید اسے امامہ کو وہاں دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جلال نے شاید اس طرح بے دھڑک انداز داخل ہونے پر اپنی جھجھلاہٹ مٹانے کے لیے کہا۔ امامہ نے رنگ بدلتے چہرے کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ زینب کے ساتھ آئی ہوں آپ؟ اس نے پوچھا۔ جی۔ زینب کہاں ہے؟ میں دراصل اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کی کوئی دوست یہاں موجود ہے، کچھ معذرت خانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ اب آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ شکریہ۔ وہ کچھ حیران سا نظر آیا۔ آپ نے کہاں سنی ہے؟ ایک دن میں نے زینب کو فون کیا تو جب تک فون ہولڈ پر تھا مجھے آپ کی آواز آ رہی تھی، پھر زینب سے آپ کے بارے میں پتہ چلا۔ میں اس نعتیہ مقابلے میں بھی گئی تھی جہاں آپ نے نعت پڑھی تھی۔ وہ بے اختیار کہتی چلے گئی۔ جلال النصر کی سمجھ میں نہیں آیا اور وہ حیران ہو یا خوش۔ بہت اچھی تو نہیں، بس پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ اس نے حیرت سے اسے جھٹکتے اور سنبھلتے ہوئے سفید چادر میں لپٹی ایک دبلی پتلی دراز قدامت لڑکی کو دیکھا، جس کی گہری سیاہ آنکھیں کوئی بہت عجیب سا تاثر لیے ہوئے تھی۔ اپنی آواز کی تعریف وہ بہت سے سن چکا تھا، مگر اس وقت اس لڑکی کی تعریف اس کے لیے قدرے غیر معمولی تھی، اور جس انداز میں اس نے کہا وہ بھی بہت عجیب تھا۔ وہ پلٹ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ وہ ویسے بھی لڑکیوں سے گفتگو میں مہارت نہیں رکھتا تھا، اور پھر ایک ایسی لڑکی سے گفتگو جس سے وہ صرف چہرے کی حد تک واقف تھا۔ امامہ ایک عجیب سی مسرت کے عالم میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جلال النصر سے بات کی ہے، اپنے سامنے خود سے اتنے قریب۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے کچھ آگے کارپٹ پر اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ تصور کی آنکھوں سے وہ اسے ابھی بھی وہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی اگلی ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی۔ پہلی دفعہ اگر امامہ دانستہ طور پر زینب کے گھر گئی تھی تو اس بار یہ ایک اتفاق تھا۔ امامہ رابعہ کے ساتھ وہاں آئی تھی جسے اپنے وہاں کسی دوست سے ملنا تھا۔ ہاسپٹل کے ایک
کوریڈور میں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ کے ایک گروپ میں اس نے جلال النصر کو دیکھا۔ اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کوریڈور میں اتنا رش تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور اس وقت وہ پہلی باری ماما کو احساس ہوا کہ اسے سامنے دیکھ کر اس کے لیے رک جانا کتنا مشکل کام ہے۔ رابعہ کی دوست کے ساتھ کھڑے ہوئے بھی اس کا دھیان مکمل طور پر باہر ہی تھا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد وہ رابعہ کے ساتھ اس کی دوست کے کمرے سے باہر آئی۔ اب وہاں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کا گروپ نہیں تھا۔ امامہ کو بے اختیار مایوسی ہوئی۔ رابعہ اس کے ساتھ باتیں کرتے باہر نکل رہی تھی جب سیڑھیوں پر ان دونوں کا سامنا جلال سے ہوا۔ امامہ کے جسم سے جیسے ایک کرنٹ گزر گیا ہو۔ السلام علیکم جلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ رابعہ نے پہل کی تھی۔ اللہ کا شکر، اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ یہاں کیسے ہو؟ اس بار جلال نے امامہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنی فرینڈ سے ملنے آئی تھی اور امامہ میرے ساتھ آئی تھی، رابعہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی جبکہ امامہ خاموشی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ تیرا نہ ہوتا۔ اس کی آواز سنتے ہوئے وہ ایک بار پھر کسی ٹرانس میں آ گئی۔ اس نے بہت کم لوگوں کو اتنے شیشہ لہجے میں اردو بولتے ہوئے سنا تھا جس لہجے میں وہ بات کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہر بار اس کی آواز سنتے ہی اس کے کانوں میں اس کی پڑی ہوئی نعت گونجنے لگتی تھی۔ اسے عجیب سا رشک آ رہا تھا اور اسے دیکھ رہی تھی۔ جلال نے رابعہ سے بات کرتے ہوئے شاید اس کی محویت کو محسوس کیا، اس لیے بات کرتے کرتے اس نے امامہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ امامہ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ بے اختیار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے اور بھی قریب چلی جائے۔ جلال سے نظریں ہٹا کر ارد گرد گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے 3 بار لاحول پڑھی۔ شاید اس وقت شیطان میرے دل میں آ کر مجھے اس کی طرف راغب کر رہا ہے، اس نے سوچا، مگر لاحول پڑھنے کے بعد اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اب بھی جلال کے لیے ویسی ہی کشش محسوس کر رہی تھی۔ اسجد سے اتنے سالوں کی منگنی کے بعد کبھی بھی اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے اس طرح بے اختیار نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ اس وقت دیکھ رہی تھی۔ وہاں کھڑے اسے پہلی بار جلال سے بہت زیادہ خوف آیا۔ میں کیا کروں گی اگر میرا دل اس آدمی کو دیکھ کر اس طرح بے اختیار ہوتا ہے؟ آخر اسے دیکھ کر مجھے اس نے جیسے بے بسی کے عالم میں سوچا، میں اتنی کمزور تو کبھی بھی نہیں تھی۔ اس جیسے آدمی کو دیکھ کر اس طرح اس نے اپنے وجود کو موم پایا۔ بھائی آپ فارغ ہیں؟ اس رات زینب دروازے پر دستک دے کر جلال کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں آ جاؤ۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر زینب کو دیکھا۔ آپ سے کام ہے؟ زینب اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ کیا کام ہے؟ آپ ایک کیسٹ میں اپنی آواز میں کچھ نعتیں ریکارڈ کر دیں، زینب نے کہا۔ جلال نے حیرت سے اس کی فرمائش سنی۔ کس لیے؟ وہ میری دوست ہے نا ماما، اس کو آپ کی آواز بہت پسند ہے، اس لیے اس نے مجھے فرمائش کی ہے کہ میں نے حامی بھر لی، زینب نے تفصیل بتائی۔ جلال اس فرمائش پر مسکرایا۔ امامہ سے کچھ دن پہلے ہونے والی ملاقات اسے یاد آ گئی۔ یہ وہی لڑکی ہے جو اس دن یہاں آئی تھی؟ جلال نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں وہی لڑکی ہے، اسلام آباد سے یہاں آئی ہے۔ اسلام آباد سے؟ ہاسٹل میں رہ رہی ہے؟ جلال نے کچھ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاسٹل میں رہ رہی ہے، کافی اچھا خاندان ہے اس کا، بہت بڑے انڈسٹری میں اس کے پاپا کام کرتے ہیں، مگر امامہ سے مل کر ذرا محسوس نہیں ہوتا۔ زینب نے بے اختیار امامہ کی تعریف کی۔ کافی مذہبی لگتی ہے، میں نے اسے 1-2 بار تمہارے ساتھ کالج میں بھی دیکھا، کالج میں بھی چادر اوڑھے رکھتی ہے۔ ہاں یہاں کالج کی آب و ہوا کا بھی اس پہ اثر نہیں ہوا، جلال نے کہا۔ بھائی اس کی فیملی بھی خاصی مذہبی ہے، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی ہے اسی طرح ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ خاصی کنزرویٹو لوگ ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی فیملی خاصی تعلیم یافتہ ہو، نہ صرف بھائی بلکہ بہنیں بھی۔ یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے، زینب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کب ریکارڈ کر دیں گے؟ زینب سے پوچھا۔ تم کل لے لینا، میں ریکارڈ کر دوں گا، جلال نے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ جلال کچھ دیر کسی سوچ میں ڈوبا رہا، پھر وہ دوبارہ اس کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا جسے وہ پڑھ رہا تھا۔ اس کی اگلی ملاقات لائبریری میں ہوئی۔ اس بار امامہ اسے وہاں موجود دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف چلے گئی۔ رسمی الیکس لے کے بعد امامہ نے کہا، میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جلال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے؟ اس کیسٹ کے لیے جو آپ نے ریکارڈ کر کے بھجوائی تھی، جلال مسکرایا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی کوئی مجھ سے ایسی فرمائش کر سکتا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں؟ کس حوالے سے؟ جلال نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہر حوالے سے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے،
وہ جلال کی بات پر بڑی عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ جلال کو شبہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ نمی نمودار ہوئی ہے، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اب نظریں چکائی ہوئی تھی۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب واقعی سب کچھ ہے۔ جلال نے مدھم آواز میں اسے کہتے ہوئے سنا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے آپ پر رشک آتا ہے۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی، سب لوگوں کو اس طرح کی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہو بھی جائے تو ہر کوئی اس طرح انداز محبت اظہار نہیں کرتا کہ دوسرے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہونے لگیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے بڑی محبت ہوگی۔ اس نے نظریں اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔ شاید مجھے وہم تھا، جلال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ یہ میں نہیں جانتا کہ اگر ایسا ہو تو میں واقعی بہت خوش قسمت انسان ہوں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ مجھ جیسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر ایک کو اللہ سے اس محبت اور یہ سب کچھ ہر انسان کو دے۔ وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ اس نے کبھی کسی شخص کے سامنے اس طرح کا احساس کمتری نہیں ہوا جس طرح کا احساس کمتری وہ جلال النصر کے سامنے محسوس کرتی تھی۔ شاید میں بھی نعت پڑھ لوں، شاید میں بھی اچھی طرح اسے پڑھ لوں، مگر میں جلال النصر کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ کبھی میری آواز سن کر کسی کا وہ حال نہیں ہو سکتا جو جلال النصر کی آواز سن کر ہوتا ہے۔ وہ لائبریری سے نکلتے ہوئے مسلسل مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔